اور جناب علی مرتضیٰ آپ کے فضائل اگر جنگوں کے موقع پر دیکھا جائے، غزوات کے موقع پر دیکھا جائے تو امام دار قطنی نے لکھا کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو آسمان پر لکھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا تو عمر بن عبد الود جو مکہ کا سب سے زیادہ طاقتور اور دیو ہیکل انسان سمجھا جاتا تھا، کوئی بھی اس کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے جانا ایسا ہی تھا کہ جیسے موت ہے۔ اس سے جب للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا علی تو جا۔ اب جب آپ اس کے مقابلے میں گئے اس نے کہا تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر کردار علی رکھا تھا۔ اس نے کہا علی ہم تیرے مقابلے میں نہیں آئیں گے، تیرے باپ کے ساتھ میری دوستی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے مقابلے میں آؤں اور میری تلوار تجھ کو لگے اور تو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دوستی میرے باپ کے ساتھ تھی، آج بھی امام الانبیاء کا دشمن ہے، تو اپنی تلوار کی بات کرتا ہے، میری ماں نے میرا نام علی رکھا تھا، امام الانبیاء نے مجھے حیدر کرار فرمایا ہے، فرمایا تو میری جب تلوار کے سامنے آئے گا تیرا سر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور پھر تاریخ عالم نے وہ وقت دیکھا کہ جناب علی مرتضیٰ کی جب تلوار کے نیچے آیا، دوسری یا تیسری وار نہیں، پہلی وار میں علی مرتضیٰ نے سر اتار کے رکھ دیا۔ جتنے بھی غزوات ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو سب سے آگے رہے ہیں اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ مگر تاریخ عالم نے وہ وقت بھی دیکھا، ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کو جب خلافت عطا فرمائی گئی، آپ نے انکار کیا، آپ نے فرمایا میں نے خلافت نہیں ہے، حالات کی سازگار نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ جناب آپ سے بہتر خلافت کا حقدار کوئی نہیں ہے، جب جناب علی مرتضیٰ کو خلافت عطا فرمائی گئی تو امام الانبیاء کی وہ حدیث پوری ہوئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ یا رسول اللہ عیسیٰ جیسی مثال کیسی؟ فرمایا کہ یہودیوں کا گروہ تھا کہ جو اتنی نفرت کرتا تھا جناب عیسیٰ سے کہ ان کی والدہ مریم پہ تہمت لگا دی، اور نصارہ کا گروہ اس قدر محبت کرتا تھا انہوں نے عیسیٰ کو یا اللہ کہا یا ابن اللہ کہا۔ فرمایا علی میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک تجھ سے محبت کرے گا اور تجھے وہ مقام دے گا جو تیرا نہیں ہے، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو تجھ سے نفرت کرے گا۔ جب جناب علی مرتضیٰ کوفہ کے منبر پر بیٹھے آپ نے لوگوں کو خطبات دینا شروع کیے تو لوگوں میں سے دو گروہ سامنے آئے، ایک وہ تھا جو علی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ دیگر اصحاب کی نفی کر دیتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو جناب علی کو مسجدوں میں کھڑے ہو کے گال بھی نکالتے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ 19 رمضان المبارک میں تمام واقعات کو سکپ کرتے ہوئے آخری باتیں کر رہا ہوں۔ 19 رمضان مبارک کو جب بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے، امام حسن عباس فرماتے ہیں، امام حسن سے فرماتے ہیں حسن ہماری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ امام حسن عرض کرتے ہیں ابا جان بات کیا ہے؟ فرمایا آج میں جب سویا تھا نا تو حضور خواب میں آ گئے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی کیف حالک، کیا حالت ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں نا انہوں نے نزاع کا عالم طاری کیا، موت کا عالم طاری کیا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا علی تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے بہتر مجلس چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی سب سے بہتر مجلس تو میری ہے، پھر ہم سے ملاقات کرنا۔ فرمایا کہ آپ مجھے یقین ہے کہ امام الانبیاء سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ یہ 19 رمضان المبارک کی صبح تھی، تو جناب علی مرتضیٰ جب گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو آوازیں لگاتے تھے صلی صلاۃ صلی صلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں نماز ادا کرو۔ مگر آج حضرت علی کو ماننے والے اکثر لوگ ہیں خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اور علی تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ آپ جیسے گھر سے نکلے صلی صلاۃ تو آپ کے سامنے کچھ بدخیں آئی اور انہوں نے عام دین سے زیادہ بولنا شروع کر دیا۔ اصحاب نے ان کے پیچھے کیا، آپ نے فرمایا رہنے دو، جو میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو بھی القاء فرما دیا، یہ بھی جانتی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ جب آپ مصلی امامت پر کھڑے ہیں
تو اسی مجلس میں، اسی مسجد میں ابن ملجم، اس کا پورا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، وہ آپ نے انتظار کر رہا تھا اور اس نے اسی مقصد کے لیے آیا تھا جناب علی کو قتل کرنے کے لیے. تو جناب علی نے مقتدا